بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تجوید قرآن پاک کے حوالے سے 9ویں کلاس ہے، اور اس کلاس میں انشاءاللہ ہم مختلف چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قاعدے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تختی نمبر 12 سے ہم شروع ہوں گے، تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تختی نمبر 12 میں جو ہے وہ تشدید کے حوالے سے بیان ہے۔ تشدید آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تشدید جو ہے وہ 3 دانے یا 3 دندانے بنے ہوتے ہیں۔ اس ورڈ کو، اس حرف کو یا اس نشانی کو، نہ ورڈ ہے نہ حرف ہے بلکہ آپ کیا کہیں گے، اس نشانی کو، اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشدید کہا جاتا ہے، جو سب کو معلوم ہے۔ اگر آپ بورڈ پر دیکھنا چاہیں تو یہ تشدید ہے، جو لفظ اللہ پر بھی ہوتی ہے، تو یہ تشدید ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تشدید والے حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو اصطلاح میں مشدد کہا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو تشدید والا حرف نسبتاً عام حرف کے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تشدید کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن دو حرف کے برابر پڑھنا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دونوں حرف ایک جیسے شمار کیے جاتے ہیں، تو ان دونوں حرف کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، ادغام کر دیا جاتا ہے، تو اس کو 2 حرف کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ تو مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ سختی کے ساتھ، ذرا رک کر، تھوڑا آپ نے اس میں سختی پیدا کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر جو ہے وہ تشدید ہے، اور تھوڑا رکنا بھی ہے اس کے اوپر تاکہ تشدید اپنے تمام اوصاف کے ساتھ ادا ہو جائے۔ جیسے لا تأمنا، تو نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم تأمنا، مننا، تو من کے اوپر ہم لوگ رکے تھوڑا سا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کیا تھوڑا سا سختی کے ساتھ۔ لا تأمنا، یا اقرأ بسم ربک الذی، ربک الذی، رب کے اوپر بھی تشدید ہے تو وہاں پر بھی آپ نے رکنا ہے، رک کر اور سختی کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ کر نکلیں گے۔ اس کے بعد تختی نمبر 13 کے اندر اشمام کا بیان ہے۔ اشمام کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ تجوید میں اشمام کہتے ہیں حرف ساکن کرنے کے بعد ہونٹ کو گول کر دینا، ہونٹ کو گول کر دینا، یعنی یہ اشمام وہ اشمام ہے جو آپ تجوید کے اندر کہلاتے ہیں کہ حرف ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر دینا۔ دوسرا سوال جو بھی آپ کو میں نے مثال دی تھی، لا تأمنا، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لا تأمنا میں نون مشدد ہے تشدید کی وجہ سے، یہ پہلے اس کو ہم ساکن پڑھیں گے لا تأمن، پھر متحرک پڑھیں گے نا، پہلے ہم اس کو ساکن پڑھیں گے پھر اس کو متحرک پڑھیں گے۔ لا تأمن یہ ساکن ہو گیا، نا یہ متحرک ہو گیا۔ جب آپ نے پہلے پہ ساکن یعنی سکون کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے تھوڑا ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ لا تأمن، ہونٹوں کو گول کر دیں، لا تأمن نا۔ تو جس وقت پہلے ساکن پڑھیں گے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں، اور ساتھ ہی ایک الف کے برابر غنہ بھی کریں، کیونکہ مشدد ہے یہاں پر، تو مشدد کو بھی ہم نے ایک حرف کے برابر پڑھنا ہے، تو ایک حرف کے برابر اس کو یہاں پر غنہ کریں آپ۔ اور ہر نون مشدد میں غنہ ضروری ہے،
یعنی یہاں پر تو چونکہ اشمام کی صورت پائی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نون مشدد ہوگا تو وہاں پر آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے، اور غنہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 الف کے برابر۔ لیکن جب نون کو متحرک پڑھیں تو ہونٹوں میں گلائی بالکل نہ رہے۔ جب نون کو آپ متحرک پڑھیں گے تو وہاں پر آپ ہونٹوں میں گلائی بالکل نہیں لائیں گے۔ تو اصل میں لا تأمنا، اس کی جو اصلی عربی اعتبار سے اگر آپ اس کی ترکیب نکالیں یا اس کا آپ صیغے کو حل کریں گے تو اصل میں لا تأمنونا تھا، لا تأمنونا، تو ہم نے نون کو نون میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا لا تأمنا، لا تأمنا۔ اس کے بعد آپ لکھیں تسہیل کا بیان۔ تسہیل کس کو کہتے ہیں؟ تسہیل کا کیا مطلب ہے؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، سہل یسہل تسہیلا، سہولت اردو میں استعمال ہوتا ہے، سہل یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ آپ کی مشکل کو سہل کرے یہ اردو میں استعمال ہوگا۔ اسی سے کیا ہے؟ تسہیل، آسان کرنا، نرمی کرنا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو نرم کر کے دوسرے حمزہ کو ہم نے نرم کرنا ہے اور اسی دوسرے حمزہ کو حمزہ کے اور الف کے مخرج کے درمیان ادا کرنا ہے۔ مثال سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اعجمی، یہاں پر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں بورڈ پر، تو یہاں پر پہلے حمزہ آ گیا، پھر حمزہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد عین آ گیا۔ تو یہ جو دوسرا والا حمزہ ہے اس کو اصل میں اگر اس کو پہلے حمزہ کو ہم ہٹائیں تو اس کی جو آواز نکلے گی وہ نکلے گی اعجمیٌ، تو یعنی پہلے حمزہ بالکل واضح ہو رہا ہے اگر ہم پہلے حمزہ کو چھپا دیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ابتدا میں حمزہ، پھر درمیان میں حمزہ، پھر اس کے بعد حرف عین ہے، تو یہ درمیان والا جو حمزہ ہے ہم اس کو تسہیل کے ساتھ یعنی الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے، اور ہم اس کا کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے؟ اعجمیٌ، 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 اعجمیٌ۔ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پہلا والا حمزہ آپ نے بالکل واضح کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اعجمیٌ، اعجمیٌ، بالکل باریک سا فرق ہے۔ تو اسی کو تسہیل کہتے ہیں کہ دوسرے حمزہ کو نرم کر کے خود حمزہ کے الف، خود حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان سے ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ تسہیل کا بیان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو تختی نمبر 14 ہے، اور تقریباً یہ آخری تختی ہے، اور اس آخری تختی کے اندر ہم پڑھیں گے ادغام ناقص کا بیان ہے۔ اگرچہ تختی تو ہماری آخری ہے لیکن اس کے بعد اجراء ہے قواعد کا جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ مزید ضروری قواعد آئیں گے تو ہم وہ بھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ادغام ناقص کا بیان لکھیں آپ۔ بسطت، احطت، ما فرطت، ما فرطتم۔ بسطت، احطت، ما فرطت، اور اس کے بعد آ گیا ما فرطتم۔
تو ان چاروں حروف کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تا کو موٹا اور پھر تا کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. اس کو ادغام ناقص یا ادغام ناتمام کہتے ہیں. ادغام ناتمام یا ادغام نامکمل، کیونکہ یہاں پر تا بھی ہے تا بھی ہے. ادغام تو یہ ہے کہ ہم دوسرے تا کو بھی تا میں بدل دیں اور اس کو پڑھیں بسطہ بسطہ، یا ہم پہلے تا کو بھی تا میں بدل دیں تو بنے گا بسطہ بسطہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پر ادغام ناقص ہے کہ یہاں پر تا بھی ہے اور تا بھی ہے، تو ہم نے پہلے تا کو موٹا پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تا کی بھی آواز آئے اور تا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے. تو آواز اس طرح بنے گی بسطت بسطت لئن بسطت الی لئن بسطت الی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری مثال احطت احطت، کہ آپ نے تا کو بھی پڑھنا ہے اور تا کو بھی پڑھنا ہے اور تشدید کو بھی ادا کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلے جو تا آیا ہے آپ نے اس کو موٹا اور اس کے بعد جو تا ہے آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے اور تشدید کی بھی ادائیگی ہو ساتھ ساتھ. اسی کو ادغام ناقص کہتے ہیں اور ادغام نامکمل یا ادغام ناتمام. اور اس طرح ایک اور مثال بھی ہے، وہ ہے الم نخلقکم الم نخلقکم. میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. اس کو پڑھنے کے بھی دو طریقے ہیں کہ آپ قاف کی آواز کو بالکل ختم کر دیں اور قاف کو کاف میں ادغام کر دیں اور صرف کاف ہی پڑھیں مشدد یعنی تشدید کے ساتھ، جیسے الم نخلقکم نخلقکم، قاف کی بالکل ادائیگی نہیں. تو یہ ادغام تام ہوگا. یہاں پر ادغام تام ہوگا اگر ہم قاف کو کاف میں بدل دیں اور کاف کو کاف میں مدغم کر دیں تو اس کو پڑھیں گے الم نخلقکم الم نخلقکم. دوسری طرح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قاف کو موٹا، پھر کاف جو قاف کے بعد ہے اس کو باریک پڑھیں اور ادغام ناقص کریں. جس طرح ہم نے ما فرطت اور احطت بسطت وہاں پر ادغام ناقص کیا تھا، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص کر سکتے ہیں. اور ادغام ناقص کا طریقہ یہ ہوگا الم نخلقکم الم نخلقکم، کہ قاف جو ہے لام اور قاف آپ نے بالکل لقکم الم نخلقکم، کہ پہلے قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. اگرچہ حروف قلقلہ میں سے یہاں پر قاف ہے، قلقلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ قاف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور یہاں پر ہم قاف کو ادا بھی کر رہے ہیں لیکن ادغام ناقص کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا قریب المخرج کاف ہے. الم نخلقکم الم نخلقکم. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ادغام ناقص ہوگا. پہلی صورت ادغام تام کی وہ الم نخلقکم، اور دوسری صورت ادغام ناقص کی ادغام نامکمل کی، اور اس کی ادائیگی ہوں گی الم نخلقکم الم نخلقکم. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ یہاں پر ہماری تختی نمبر 14 بھی
مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد چند ضروری قواعد ہیں کہ جو آپ کو بتاؤں گا میں۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا وہ تجدید کے بارے میں پڑھ لیا، اور تجدید کے بعد اشمام کے بارے میں پڑھا کہ تجوید میں اشمام کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اشمام کو، اور اس کے بعد آپ کو لا تأمنا کے بارے میں بتایا کہ لا تأمنا اصل میں لا تأمنونا تھا، اور یہاں پر اشمام کس طریقے سے کیا جائے گا، لا تأمنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اشمام کے بعد آپ کو تسہیل کے بارے میں بتایا کہ تسہیل کا کیا مطلب ہے، اور تسہیل کے بعد ہم نے شروع کی تھی تختی نمبر 14، اور تختی نمبر 14 کے اندر ہم نے ادغام ناقص پڑھا، اور ادغام ناقص کے حوالے سے ہمارے سامنے 4 حروف آئے، بسطت، احط، ما فرطت، ما فرطتم، کہ یہاں پر ادغام ناقص کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسا حرف پڑھا، ایسا حرف تھا ہمارے سامنے کہ وہاں پر ہم اس لفظ کے اندر جو ہے وہ ادغام تام بھی کر سکتے ہیں اور ادغام ناقص بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تھا الم نخلقکم، کہ وہاں پر اگر ہم ادغام ناقص کریں، ادغام تام کریں، تو ہم قاف کو کاف میں بدل دیں گے اور کاف کو کاف میں مدغم کریں گے اور اس کو پڑھیں گے الم نخلقکم۔ اور دوسری مثال جو تھی وہ تھی ادغام ناقص اور ادغام نامکمل کی، اور ادغام نامکمل جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے ہوگا کہ ہم پہلے قاف کو موٹا اور دوسرے کاف کو باریک پڑھیں، اور چونکہ یہاں پر تشدید ہے، اس تشدید کی بنا پر یہاں پر ہم قلقلہ نہیں کر سکیں گے، اگرچہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کو پڑھا جائے گا الم نخلقکم، الم نخلقکم۔ تو یہاں پر ہماری تختی نمبر 14 کا بھی خاتمہ اور مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں چند ضروری قواعد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ شروع سے اجرا بھی کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ حضرات کو اگر قواعد کے حوالے سے تجوید کے اندر کسی بھی تختی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو آپ وہ آن لائن جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ کا سوال ہوگا وہ آپ کو اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی تمام تختیوں میں سے اگر کسی ایک تختی میں، تو آپ وہ سوال کریں اور اس سوال کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اور آپ کو اطمینان دلایا جائے گا۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر، آئندہ کلاسوں کے اندر جو ہے وہ اجرا کے ساتھ ساتھ چند ضروری قواعد کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔